بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، آج پھر ہم اپنے درس خلاصہ تفسیر قرآن کے اندر حاضر ہیں۔ آج اس ویڈیو کے اندر 9ویں پارے کی تفسیر کا خلاصہ پیش کیا جائے گا۔ 8ویں پارے کے آخر میں حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا قصہ شروع ہوا اور اس کا باقی حصہ اس پارے کے شروع میں موجود ہے۔ تو قوم کے سرداروں نے دھمکی دی کہ آپ اور آپ کے ساتھی اپنے خیال سے طیب ہو کر ہمارے طریقے پر نہ لوٹے تو ہم آپ لوگوں کو دربدر کر دیں گے۔ اس پر اہل ایمان نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کفر سے نجات دے کر ایمان سے سرفراز فرمایا، تو اب ہم کیسے گمراہی کی طرف جا سکتے ہیں؟ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں وہ ہمارے درمیان فیصلہ فرما دے اور حق کو غالب کر دے۔ چنانچہ بڑی شدت کا زلزلہ آیا اور ان کی قوم کو بری طرح تباہ کر دیا گیا اور ایمان والوں کو عافیت کے ساتھ بچا لیا گیا۔ اس پر حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے اپنے رب کے فرمان کو پورا کیا، ان تک حق کو پہنچایا، مگر انہوں نے تسلیم نہ کیا۔ اب میں کافر قوم پر کیسے غم کروں؟ تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا ذکر کیا۔ اس واقعے کو قرآن مجید میں مختلف مقامات پر مختلف انداز سے بیان کیا گیا ہے۔ یہاں بیان کیا گیا کہ انبیاء کا جو پہلے بھی ذکر ہوا، تو ان کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی صداقت پر دلالت کرنے والی نشانیاں یعنی روشن ہاتھ، عصا وغیرہ کے معجزات کے ساتھ فرعون اور اس کی قوم کی طرف بھیجا گیا۔ تو انہوں نے ان نشانیوں پر جو ہے ماننے کے دیکھنے کے باوجود انہوں نے انکار کیا، اور بالکل صاف اور واضح نشانیاں تھیں، لیکن پھر بھی فرعون اور اس کے درباریوں نے اقرار کے بجائے انکار ہی کیا۔ انہوں نے اقرار نہ کیا اور کفر کو اختیار کیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نشانیوں کے ساتھ زیادتی کی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو یہ تسلی دی جا رہی ہے کہ اگر آپ کے معجزات کو دیکھ کر یہ لوگ ایمان نہیں لاتے تو آپ بھی غمگین نہ ہوں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ کے معجزات کو ذکر کرتے ہوئے یہ عصا کا ذکر کیا کہ وہ زمین پر ڈالا گیا تو وہ ایک ظاہر اژدہا بن گیا۔ پھر دوسرے معجزے کا ذکر کیا کہ آپ نے اپنے ہاتھ گرمار میں ڈال کر نکالا تو وہ دیکھنے والوں کے سامنے جگبگانے لگا اور اس کی روشنی اور چمک نور آفتاب پر غالب ہو گئی۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو اپنا ہاتھ دکھا کر پوچھا یہ کیا ہے؟ فرعون نے جواب دیا آپ کا ہاتھ ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ گربار میں ڈال کر نکالا تو وہ جگمگانے لگا۔ فرعون نے ان معجزات کو جادو کہہ کر رد کر دیا۔ پھر مقابلے کے لیے ایک وقت طے ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اژدہا بن گیا اور وہ مقابلے کے لیے جو جادو آئے تھے ان کی جادوگر کی جو رسیاں وغیرہ انہوں نے نظر بندی کی وجہ سے صاف نظر آ رہے تھے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ان تمام کو نگل گیا۔ جیسے ہی جادوگروں پر معجزہ غالب آیا تو جادوگر حقیقت سمجھ گئے اور فوراً وہ مسلمان ہو گئے اور سجدے میں گر گئے۔ فرعون نے کہا کہ یہ سب جادوگروں کا استاد ہے اور ان جادوگروں کے ہاتھ پاؤں کاٹ کر سولی پر چڑھا دیا جائے، تو پھر بھی وہ اپنے ایمان سے باز نہیں آئے اور وہ شہید ہو گئے۔ فرعونیوں پر عذاب کے سلسلے میں جو چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجی، اللہ تعالیٰ نے ان کا یہاں ذکر فرمایا ہے کہ ان پر جوں، خون، مینڈک، ٹڈیوں اور طوفان کا پے در پے عذاب آیا۔ جب بھی ان پر عذاب کی شکل ظاہر ہوتی تو یہ جھوٹے وعدے کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دعا کروا لیتے کہ عذاب کے ختم ہوتے ہی ہم ایمان لے آئیں گے، لیکن جیسے ہی حضرت
موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے عذاب ٹل جاتا تو وہ نافرمانی پر آ جاتے۔ تو بہرحال یہی کام ہوتا رہا، وہ کفر انہوں نے نہ چھوڑا اور یہاں تک کہ انہیں دریائے نیل کے اندر غرق کر دیا گیا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ کو اور آپ کی قوم کو وہاں سے نجات دے دی گئی۔ دریا سے پار آپ گئے بنی اسرائیل کو لے کر، تو وہاں آپ کا گزر ایک ایسی قوم کے پاس ہوا کہ جو اپنے بتوں کے سامنے جم کر بیٹھے ہوئے تھے، ان کی عبادت کر رہے تھے۔ یہاں سے بنی اسرائیل کے دل میں جو ہے ایک عجیب سی صورتحال پیدا ہوئی اور انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے لیے بھی ایسا کوئی معبود بنا دیں تاکہ ہم ان کی جو ہے عبادت کریں اور تعظیم کریں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے مطالبے کو رد کرتے ہوئے فرمایا، بے شک تم جاہل لوگ ہو کہ اتنی نشانیاں دیکھ کر بھی نہ سمجھے اللہ پاک واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں اور اس کی سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مصر میں بنی اسرائیل سے وعدہ فرمایا تھا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دشمن فرعون کو ہلاک فرما دے گا تو وہ ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک کتاب لائیں گے جس میں حلال و حرام کا بیان ہوگا۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرعون کو ہلاک کر دیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اس کتاب کو نازل فرمانے کی درخواست کی، تو انہیں حکم ملا کہ 30 روزے رکھیں، پھر مزید 10 روزوں کا حکم ہوا۔ تو اس طرح 40 دن کے لیے آپ اپنی قوم سے دور تشریف لے گئے پہاڑ پر مناجات کے لیے، اور اپنے پیچھے اپنے بھائی حضرت ہارون کو جو ہے نائب بنا کر چھوڑ گئے۔ حضرت ہارون کو وہاں نائب بنا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر 40 دن کے لیے تشریف لے گئے۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کلام سننے کے لیے حاضر ہوئے تو آپ نے طہارت اور پاکیزہ لباس پہنا اور روزہ رکھ کر طور سینہ پر حاضر ہوئے۔ آپ کے لیے آسمان کھول دیا گیا تو آپ نے ملائکہ کو ملاحظہ کیا، ہوا میں کھڑے ہوئے اور آپ نے عرش الہی کو صاف دیکھا، یہاں تک کہ الواح پر کلموں کی آواز سنی۔ اللہ پاک نے آپ سے کلام فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلام ربانی کی لذت نے اس کے دیدار کا آرزومند بنا دیا، چنانچہ اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اے میرے رب، مجھے اپنا جلوہ دکھا تاکہ میں تیرا دیدار کر لوں۔ یعنی صرف دل یا خیال کا دیدار نہیں مانگا بلکہ آنکھ کا دیدار چاہا۔ جیسے تو نے میرے کان سے حجاب اٹھا دیے تو میں نے تیرا کلام میں قدیم سن لیا، ایسے ہی میری آنکھ سے پردہ ہٹا دے تاکہ تیرے جمال کو دیکھ لوں۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے ارشاد فرمایا کہ تم دنیا میں میرا دیدار کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ یاد رہے، دنیا میں صرف ایک ہستی کے لیے اللہ پاک کا دیدار جاگتے ہوئے سر کی آنکھوں سے کرنا ممکن ہے، اور وہ ہمارے آقا پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ میں ایک یہاں آیت نمبر 172 میں ایک عہد کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی نسل میں قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کی روحوں کو جمع کیا اور فرمایا، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ سب نے کہا، ہاں تو ہی ہمارا رب ہے۔ اس عہد کی یاد دہانی کے لیے اسے یہاں ذکر کیا گیا تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ ہمیں یاد ہی نہیں رہا۔ یہ شرک ہمارے باپ دادا سے ہی ہمیں ملا ہے، تو ایسا نہ ہو، کیونکہ عالم ارواح میں ہر ایک نے اقرار کر لیا تھا۔ پھر بنی اسرائیل کے ایک شخص کا ذکر ہے کہ اللہ نے اسے علم اور کرامات سے نوازا۔ بدقسمتی سے اس شخص پر شیطان غالب آیا، اپنی نفسانی خواہش اور مال و دولت کی حرص کی وجہ سے ایسی پستی میں گرا دیا گیا کہ کتے کی شکل ہو گیا۔ اس کا نام بلعم بعوض تھا، جو کہ ایک ولی تھا، لوح محفوظ کو دیکھ لیتا تھا، مستجاب الدعوات تھا، لیکن لالچ نے اس کا ایمان برباد کر دیا۔ بنی اسرائیل کے لوگ اس کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بد دعا کروانے کے لیے آئے، یہاں تک کہ پہلے تو وہ منع کرتا رہا، پھر مال و دولت کے لالچ میں بد دعا کر بیٹھا تو الفاظ اس کے اپنے لیے نکلنے لگے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر تھی۔ پھر فرمایا کہ اللہ کے بندوں میں ایسے نیک سیرت لوگ ہیں جو حق کے ذریعے نصیحت کرتے ہیں، اور ایسے بھی لوگ ہیں جو حق کو جھٹلاتے ہیں، پھر ان کی پکڑ بھی بہت شدید ہے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام سے ایک انسانی تخلیق کا تذکرہ ہے کہ یہاں
زوجین ایک دوسرے سے راحت کا ذکر ہے اور شرک کی مذمت ہے۔ ایسے کمزوروں کو اللہ تعالیٰ کا یہ شریک ٹھہراتے ہیں جو خود اپنی پیدائش کے محتاج ہیں۔ جن بتوں کو وہ اپنا معبود سمجھتے ہیں جو چلنے پھرنے اور دیکھنے سے محروم ہے۔ اللہ کی راہ کی طرف بلانے والا، اس کے اچھے اخلاق کی تلقین، عفو درگزر کرنے والا، یہی اطاعت کرنے والا ہے۔ شیطان کی اتباع چھوڑ کر اللہ کی اطاعت کو اختیار کرنے کا بھی ذکر کیا گیا۔ پھر اگلی آیات میں حکم ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموشی سے سننا ضروری ہے۔ صبح و شام اللہ تعالیٰ کو یاد کرو۔ آخری آیت میں فرمایا کہ جو اللہ کے مقرب بندے ہیں وہ عاجزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، تسبیح و تعلیل کرتے ہیں اور سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ یہاں یہ صورت اختتام پذیر ہوتی ہے اور سورۃ انفال شروع ہوتی ہے۔ صحیح قول کے مطابق یہ سورۃ انفال مدنی ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ یہ سورت ان 7 آیتوں کے علاوہ باقی مدنی ہیں جو مکہ میں نازل ہوئیں سوائے ان 7 آیتوں کے۔ اچھا، اس صورت میں 10 رکوع اور 75 آیتیں ہیں۔ اس کو انفال کہنے کی وجہ یہ ہے کہ انفال نفل کی جمع ہے اور اس کا معنی ہے غنیمت کا مال۔ اس صورت کی پہلی آیت میں انفال یعنی مال غنیمت کے احکام کے بارے میں مسلمانوں کے سوال اور انہیں دیے جانے والے جواب کا ذکر ہے۔ اسی مناسبت سے اس صورت کا نام سورۃ انفال رکھا گیا۔ پہلی آیت میں فرمایا گیا کہ آپ سے مال غنیمت کے بارے میں یہ لوگ پوچھتے ہیں تو آپ فرما دیجئے کہ مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول کا ہے۔ پھر کامل ایمان والوں کی صفات اور ظاہری و باطنی کیفیت کا ذکر ہے کہ مومن صرف اللہ کا ذکر سن کر لرز اٹھتے ہیں اور آیت قرآنی سن کر ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے اور ان کا ایمان اللہ پر ہوتا ہے۔ اخلاص کے ساتھ نمازیں قائم کرتے ہیں اور اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں۔ ایسے مومنوں کے لیے بلند درجات والے رزق کی بشارت ہے۔ اگلی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے غزوہ بدر کے مجاہدین کا اور اللہ پاک کی ان کے لیے بھیجی گئی غیبی مدد کا ذکر فرمایا۔ میدان بدر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی میں ریت لے کر کافروں کی جانب پھینکی تھی اور فرمایا تھا کہ آج یہ رسوا ہو جائیں گے۔ اسی کا تذکرہ ہے کہ اللہ کی شان یہ ریت ان کی آنکھوں میں جا پڑی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ آپ نے نہیں، حقیقت میں آپ کے رب نے پھینکی ہے۔ اللہ نے بدر کو فیصلہ کن معرکہ فرمایا اور مسلمانوں سے فرمایا کہ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے پر فوراً حاضر ہو جاؤ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خیانت نہ کرو، اپنے امانتوں میں خیانت نہ کرو۔ کہ ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 دفعہ اے ایمان والو کے ایمان افروز لقب سے مخاطب فرمایا ہے۔ آخر میں فرمایا کہ اے مسلمانوں، ان مشرکین مکہ سے اس وقت تک جنگ کرتے رہو جب تک کہ دین اسلام کا نظام غالب نہ آ جائے۔ یہاں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کا بھی بیان فرمایا کہ جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اندر موجود ہیں اور لوگ استغفار کرتے رہیں، اس وقت تک اللہ تعالیٰ کی یہ شان نہیں ہے کہ عذاب کو نازل فرما دے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مشرکین سے جنگ کرتے رہنے کا حکم دیا یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو جائے۔ مشرکین کو بھی دعوت اسلام دی گئی اور بشارت سنائی گئی کہ اہل حق کا حامی و ناصر اللہ تبارک و تعالیٰ ہے اور اللہ تعالیٰ کیا ہی خوب مدد فرمانے والا ہے۔